السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مسجدوں میں تراویح میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس میں الفاظ کی ادائیگی کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا اور نماز کے ارکان بھی ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کیے جاتے، اس طرح نماز پڑھنا کیسا؟ دوسرا سوال، گھروں اور مسجدوں میں بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں جن کو وضو کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا، اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن خوانی کی محفل میں سب کا اونچی آواز میں تلاوت کرنا کیسا؟ 3 سوالات انہوں نے کی ہے۔ تو پہلے سوال غالباً تراویح کے تعلق سے انہوں نے پوچھا کہ یہ تراویح میں تو اب یہ کہ ہر جگہ غلط پڑھتے ہیں یہ تو ہم نہیں کہیں گے، اب جہاں غلط پڑھتے ہیں الفاظ حروف چبا جاتے ہیں اور ارکان صحیح ادا نہیں کرتے، تو اب وہ کس طرح کی غلطی کرتے ہیں؟ اگر یہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ معنی فاسد ہو جاتے ہیں جب تو نماز ہوگی ہی نہیں، تو عموماً یہ کہ تراویح میں بے احتیاطی بہت زیادہ کی جاتی ہے واقعی، یعنی کہ لوگ اسپیڈ اتنی رکھتے ہیں۔ اب یہ کہ عوام کی ریکوائرمنٹس بھی یہی ہے نا کہ اگر اسپیڈ نہیں رکھو گے تو ہم تمہارے پیچھے پڑیں گے نہیں، بولتے نہیں چلے جاتے ہیں۔ انتظامیہ بھی اسی کو تلاش کرے گی کہ جو بس وہ پھٹافٹ فارغ کر دے۔ تو اب عشاء کی نماز اور تراویح یہ سب ملا کر میرا خیال ہے 1.25 گھنٹے میں فارغ کر دیتے ہیں، 1 گھنٹہ لگاتے ہیں، کئی 1 گھنٹہ لگاتے ہوں گے، کئی اس سے کم 5-10 منٹ آگے پیچھے کر لیتے ہوں گے۔ تو یہ کہ جلدی جلدی ان کو چاہیے۔ ہمارے ہاں تو صرف تراویح کو 1.25 گھنٹہ جب 1.25 پارہ پڑھا جاتا تھا، صرف فرضوں اور سنتوں کے علاوہ، وتر کے بھی علاوہ 1.25 گھنٹہ تراویح میں لگتا تھا۔ تو یہ تو اب ہمارا عالمی مدنی مرکز ہے اور ہمارے اپنے نمازی موجود ہیں، باہر کے نمازیوں کو کہاں یہاں آنا ہے تراویح پڑھنے کے لیے؟ وہ تو ظاہر ہے کہ نیچر ہی عجیب ہے لوگوں کی، بس گپ مارنے کے لیے ٹائم چاہیے۔ فلم اگر 3 گھنٹے کی اور 2 سین کاٹ کے اگر 2.25 گھنٹے کی کر دیں تو یوٹنگ کرتے ہوں گے، شور کرتے ہوں گے کہ یہ سین کاٹ دیا، وہ سین کاٹ دیا، 2.25 گھنٹے میں فلم ختم کر دی۔ یعنی کیسی بدنصیبی ہم لوگوں کی۔ اور اللہ کے گھر میں نماز پڑھنی ہے تو 5 منٹ زیادہ لے لیے تراویح میں اس نے، یہ امام صحیح نہیں ہے۔ امام فاسٹ ہونا چاہیے، کمپیوٹر کی طرح چلتا ہو بس۔ تو ہمارے یہاں عشاء مغرب تراویح تقریباً 1.25 گھنٹے فیضان مدینہ، یہ تو شاید عالمی ریکارڈ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ بہت مشکل ہے کہ کہیں اتنی دیر میں نماز عشاء کی اور تراویح پوری ہوتی ہو۔ الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہاں کے نمازی ہمارے بس ذہن بن ہی جاتا ہے۔ بات سوچتے ہوں گے ہم پھنس گئے اعتکاف کر کے تو بہت دیر لگاتے ہیں، لیکن یہ اچھے پھنسے آپ۔ مدنی جال میں پھنسنا تو اچھا ہی ہوتا ہے نا۔ اچھا، دوسرا سوال انہوں نے یہ کہ بچے قرآن پڑھتے ہیں وضو نہیں ہوتا، یہ انہوں نے تحقیق کی ہوگی کہ بغیر وضو پڑھتے ہیں۔ اب جو بچے بے وضو پڑھتے ہیں اگر وہ نابالغ ہیں تب تو کوئی حرج نہیں ہے کہ نابالغ کا وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ نہ نابالغ کا وضو کبھی ٹوٹتا ہے، نہ نابالغ کا غسل ٹوٹتا ہے۔ تو یہ مطلب ان کو وضو ان کے لیے شرط نہیں ہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ان کو وضو سکھایا جائے اور وضو کی عادت بنائی جائے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا فقہی مسئلہ۔ اب یہ کہ یہ مشورہ کہ اس کو وضو کی عادت بنانی چاہیے تاکہ بالغ ہوتے ہی اس کو وضو کرنا آتا ہو، کہ اب ضرورت پڑے گی نا، بالغ ہوگا، نماز جب فرض ہوگی تو وضو بھی فرض ہو جائے گا نماز کے لیے۔ اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی اس کو وضو کی عادت بنانی چاہیے، سمجھانا چاہیے اس کو۔ لیکن اس طرح کے جملے جو بچوں کو بول دیتے نا، دیکھ بے وضو قرآن کو ہاتھ لگائے گا تو تجھے گناہ ملے گا، یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کو گناہ نہیں ملے گا اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں گناہ ملے گا۔ اللہ مارے گا، اللہ سونے کی لکڑی کے سے مارے گا، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے جملے بھی عوام میں ہوتے ہیں۔
تو بچوں کو ڈرانے کے لیے بولتے ہیں کہ اللہ تجھے دیکھ مارے گا، تجھے عذاب ہوگا، تجھے اللہ سزا دے گا، تو ایسا مت کر، دیکھ جھوٹ مت بول، اللہ مارے گا. یہ جملے غلط ہیں، یہ نہ بولے جائیں، اور انداز سے بچوں کو جھوٹ کے نقصانات بتائے جائیں کہ جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے. یہ صحیح ہے جملہ، جھوٹ بولنا گناہ ہے، تجھے گناہ ملے گا یہ نہ کہا جائے، اس کو گناہ ملے گا نہیں نا. تو یہ بالکل بالکل عام میں نے بات کی، اچھا وہ میرے ذہن میں آ گئی، بات پر بات نکلی تو، کہ یہ بہت عام ہے بچوں کو ڈرانے کے لیے. وہ گناہ ہوگا، تجھے گناہ ہوگا، تو گناہ گار ہو رہا ہے، تو تجھے عذاب ہوگا، یہ غصے میں آ کر، یہ سمجھاتے ہوئے، ڈراتے ہوئے یہ بولتے ہیں بچوں کو، تو یہ نہ بولا جائے، توبہ کی جائے. اس سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو گناہ کا حکم لگایا، جبکہ اللہ اور رسول نے اس پر گناہ کا حکم لگایا نہیں ہے. تو یہ شریعت پر افترا محسوس ہو رہا ہے، شریعت پر تہمت لگانا ایسا لگ رہا ہے کہ محسوس ہو رہا ہے. تو یہ تو میرے خیال میں اس سے کوئی بھی نہ بچا ہو شاید، کہ نابالغ بچوں کو اس طرح کہتے ہوں کہ دیکھ تو گناہ گار ہے، تجھے گناہ ہو رہا ہے. اس سے آؤ مل کے توبہ کر لیتے ہیں کہ یا اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ آج تک میں نے جتنے بھی نابالغوں کو اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ تجھے اس سے گناہ ملے گا، تو گناہ گار ہو رہا ہے، اللہ تجھے سزا دے گا، اس طرح کے تمام جملوں سے میں توبہ کرتا ہوں. یا اللہ اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. تیسرا سوال، سب مل کر زور زور سے محفل یعنی قرآن خوانی میں پڑھتے ہیں قرآن شریف. تو یہ تو ہے کہ بارے شریعت وغیرہ میں لکھا کہ تیجے میں جیسے کہ تیجا ہوتا ہے یا 40واں ہوتا ہے، تو واقعی یعنی قرآن خوانیاں ہوتی ہیں. بلکہ مسجدوں میں بھی جو لین سر یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا قرآن شریف، ہمارے ہاں تو ایسا کم ہوتا ہے کہ زور زور سے پڑھیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ سمجھا دیتا ہے. لیکن عام مسجدوں میں زور زور سے، خصوصاً رمضانوں میں زور زور سے تلاوت، یہ بیٹھے ہوتے ہیں لائن سر اور زور زور سے تلاوتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایسا تلاوت کرنا، ذرا دل تھام کر سننا حرام ہے. ایسوں کو آپ بولو کہ حرام ہے تو غصہ آ جائے، لڑائی کریں گے آپ سے. ان کو ایک دم سے حرام نہیں بول دینا، کہ آپ کا سب کا اتنا روب نہیں ہوتا نا کہ وہ سن لے. قرآن پڑھنا حرام ہے، یہ تم مطلب دعوت اسلامی والے کیا نئے نئے مسئلے نکالتے ہو؟ میں تو اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، یہ کیسے حرام ہو جائے گا؟ تو اس لیے وہ یہ پڑھنا جو ہے نا، یہ انداز ان کا یہ غلط ہے، گناہ کا باعث ہے، حرام ہے. تو ایسوں کو توبہ بھی کرنی پڑے گی. خالی آئندہ خیال رکھوں گا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، آئندہ خیال رکھیے آپ، لیکن جتنا یہ خیال نہیں رکھا تھا اس کی توبہ واجب ہے. حرام کام ہے نہیں، اس کی توبہ کرا دوں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. یا اللہ آج تک میں نے جتنی بار اس طرح